بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست قاری سید عبدالعظیم کاشفی۔ آپ کا عبدالعظیم آفیشیل چینل میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، وعدے کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے دوبارہ ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام کی مزاج گرام میں بخیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے خوش خرم رکھے اور آپ کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلے ویڈیو میں تشدید کے تعلق سے پڑھے تھے۔ آج جو ہے تو ہم غنہ کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غنہ کا بیان۔ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو ایک الفی مقدار غنہ ہوگا، جیسے ان، ثم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون اور میم پہ تشدید ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں، آواز کو ناک میں لے جا رہے ہیں، جیسے ان، ثم۔ اسی طرح سے اگر ان دو حرف کے علاوہ کسی دوسرے حرف کے اوپر ہم غنہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، جیسے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ لام کے اوپر تشدید ہے، علا، دال کے اوپر تشدید ہے، کذا، دال کے اوپر تشدید ہے، قدا، یا کے اوپر تشدید ہے، زی، با کے اوپر تشدید ہے، ربی، واو کے اوپر تشدید ہے، قوا۔ اسی طرح سے دال کے اوپر تشدید، مدہ یا ولا۔ ہم نے دیکھے کہ ان دو حرف کے علاوہ کسی حرف کے اوپر اگر ہم تشدید لا کر پڑھتے ہیں تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ انہی وہ دو حرف کی خاصیت ہے کہ اگر ان کے اوپر تشدید لگ جائے نون اور میم کے اوپر تو آواز کو ناک میں روکیں گے اور ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ تو ہم ہمارا سبق شروع کرتے ہیں۔ ان، اس کے ہجے کس طرح سے کریں گے؟ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، سن، سین نون زیر سن اور نون زبر نا، سن۔ ہجے ہم نے کر لیے تھے تشدید کے بیان میں اور ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ ہجے کس طرح سے کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں۔ من، ہن، یظن، جہنم، ثم۔ ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے اور آواز کو ناک میں روکنا ہے۔ امی، عم، ہلم، مم، وتمت۔ ناظرین کرام، ہم آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ جو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپڈیٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔